توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں ہے. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملو. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہی پوچھ رہے کریں ادھر سائڈ پہ آ جائے. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. وہ انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا آپ چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہوں اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کہ ویسے ہی ہے، نہیں مانگو تب بھی ویسے کہ ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہی کا وہی ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ. نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو. کیا آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے، وہ جگہ زمین پہ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا. تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. اسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑگڑائیں گے
تو وہ تھوڑا نہیں دے گا، وہ دعا لازمی قبول کرے گا، اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا۔ یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے۔ کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہے بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے، جتنا مانگو گے، جو مانگو گے یہ دیں گے، تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے۔ آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی۔ آپ سوچو کہ 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی۔ سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے، تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو۔ پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا، اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو، کبھی سر میں کھجا رہے ہو۔ کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ، بھی میں کام کر رہا ہوں۔ ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی، اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا، اور جو مانگو گے دے دوں گا، تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے۔ اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے، کس طرح سے سمجھانا ہے، مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے۔ سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا، وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے، میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ تو آپ ہیں، آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے۔ جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے، وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے، پورا دیگچہ بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ۔ تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے، آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ۔ تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرؤوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو۔ اللہ نے کہا ادعوا، مانگو، پکارو، مانگو اس سے۔ بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے۔ بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے۔ بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح و شام واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بھائی کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا، ذرا طریقہ بتانا؟ اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے۔ اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا، وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا بیڑھا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں۔ سحری پانی سے کیے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا۔ تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے، خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی، تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی۔ اب عجیب بات ہے یا نہیں یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی، تبھی تو کہہ رہے ہیں نا، اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی۔
بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں جو جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بھیک مانگے گا، 100 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 20، 10، 20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی، اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے، سمجھ میں پاس ہو گیا وہ، اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں. اے بھائی میں ٹھیک ہو گئے. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی، فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے، ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی، جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی، تو کیا ایسے قبول نہ کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے وہ ایک فقیر تھا نا، ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے، گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے، مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی. ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں مشورے کے لیے، پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے، اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے، تو ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ قبول ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھے دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں، دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے، یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کرو کہ قبول ہو مگر اس کو پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے، اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے، پھر تو آپ کہیں گے پورا بحریہ ٹاؤن میرے حوالے کر دو، پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آگے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے، ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ساری دعائیں قبول کرے گا، جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا مگر یقین رکھنے کی کیا کر رہا ہوں میں،
दे रहा हूं। फिर देता रहूंगा मैं। फिर बात वहीं आगे खड़ी हो जाती है कि ऐसे देने का क्या फायदा, कि समझ में हमारी समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं कैसे दे रहा है अल्लाह ताला। तो याद रखें, अल्लाह ताला के देने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। वो क्या है? बाज मर्तबा जो चीज मांग रहे होते हैं अल्लाह वही चीज आपको दे देता है, और ऐसा भी होता है। हमेशा ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जो चीज मांगी और नहीं मिली हो। कई बार ऐसा हुआ है कि जो मांगा वो अल्लाह ने दे दिया, फौरन मसला हल हो गया। बाज दफा, बल्कि इससे भी पहले का स्टेप, बसा औकात तो आप दुआ मांग ही नहीं रहे होते, आप उसको दुआ समझ रहे होते हो, लिहाजा उसमें वो जान होती नहीं है, तो कबूलियत का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दुआ पढ़ रहे होते हो, मांग रहे ही नहीं होते। तो अल्लाह ने तो दुआएं कबूल करने का कहा है, दुआएं पढ़ने पर कहा हो, वादा किया हो, ऐसा हमारे इल्म में कोई हदीस नहीं है। देखें, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी खता का एहसास हुआ कि मैं अल्लाह की परमिशन के बगैर अपनी कौम को छोड़ के आ गया हूं। उनको एहसास हो गया, तभी अल्लाह ने मुझे मछली के पेट में डाल दिया है। तो अब आपने मछली के पेट में जाके ये दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सुब्हानका, तू हर ऐब से पाक है। तूने जो मुझे मछली के पेट में डाल दिया तो ये तेरी गलती नहीं है, तू तो हर ऐब से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं हूँ जुल्म करने वाला अपनी जान पे, मुझसे गलती हुई है। अल्लाह ताला को आपका ये मांगना इतना पसंद आया कि मछली को हुक्म दिया कि इनको साहिल पर उगल दो। और ना सिर्फ ये कि मछली ने आपको साहिल पे डाला, वो अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, यक़तीन कोई दरख्त था वो भी अल्लाह ने उगा दिया धूप से बचाने के लिए। लेकिन जब मुसीबतों में हम ये कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो हम यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले जज्बे से ये कलमे में जो अल्फाज हैं वो मांगते नहीं है, बल्कि हम ये कलमा पढ़ते हैं। समझ रहे? पढ़ने की भी बरकतें होती है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन हमारे जो वर्डिंग होती है ना, वो मांगने का स्टाइल नहीं होता। हम छोटे बच्चे थे तो मस्जिद में आयत करीमा का विर्द हुआ करता था कि भाई हालात खराब है आजकल, इमाम साहब स्पीकर पे ऐलान करके बुलाते थे, आ जाओ भाई आयत करीमा का विर्द होगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 5 लाख दफा पढ़ा जाएगा। तो हम मस्जिद में आते, वो मस्जिद में दाने रखो, हम तो आते थे, उसके बाद जलेबियां भी मिलती थी, बड़ी गरम गरम टाइट जलेबियां होती थी। अब तक वो मजा नहीं आया जलेबी। तो वो जलेबियां भी होती थी, ऊपर दाने रखे हुए होते थे, वो 5 लाख दाने होते थे, खत्म करने होते थे। तो फिर हम क्या करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। उसमें फ्रॉड नहीं करते थे, पढ़ते पूरा था अल्हम्दुलिल्लाह। बाज लोग तो क्या करते थे, एक मुट्ठी ली ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फूंक मारा और साइड पे रख दिया। वो ये ड्रामे भी होते थे, लेकिन हम पूरा ही पढ़ते थे। लेकिन उसमें मांगने का अंदाज तो नहीं होता था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी। फिर उसमें बच्चे थे, शरारत भी शुरू हो जाती थी। तो देखने कोई उधर देख रहा है तो एक दाना उठाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यूं करके उसकी नाक पे मारा है। कोई उधर देख रहा है तो उसकी जेब में डाल दिया। तो ये दुआ मांगी जा रही है, ये तो पढ़ी जा रही है, एक फॉर्मेलिटी है कि 5 लाख पूरे करने हैं, तो उसके बाद जलेबी खाना है और निकलना है। तो आज भी ऐसा ही हो रहा है, इमाम साहब दुआ मांगते हैं, लोग कहते हैं यार चलो जब नमाज पढ़ ली, 4 रकअतें पढ़ ली, सलाम भी फेर लिया, तो इसमें क्या जा रहा है, ये भी पूरा ही कर लो। ऐसा ही होता है ना, ये भी पूरा ही कर लो, आमीन आमीन कह लेंगे। इमाम साहब ड्राइवर हैं, हम पीछे मुख्तदी हैं, तो जहां उतारेंगे वहीं उतरेंगे हम लोग, पहले तो नहीं उतर सकते। तो ये एक लोगों के जहन में तसव्वुर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ज़हर क़ल्ब के साथ दुआ की तरफ तवज्जो नहीं देते। ज़हर क़ल्ब का मतलब आपका दिल हाजिर नहीं हो, कुछ और सोच रहे हो, और इधर से आपने वैसे ही एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। अल्लाह कहते हैं कि जब तू मांगने में मुखलिस नहीं है तो मैं तुझे क्यों दूं। तो मांगने में ही मुखलिस नहीं है तो बाज़ दफ़ा, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी दुआ में जान ही नहीं होती। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया
تو پریشان تھے، بے چین تھے، مضطرب سے، میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں، انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے، اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا، اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا، شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے۔ اب خود سوچ لے تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہ اتنے سارے ہیں بھائی، اتنے سارے دوست ہیں تیرے، ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے۔ تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے، تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم۔ موت کا جب وقت آیا تھے، یہ لوگ ایمان والے، چاہے ظالم تھے، بدعمل تھے، لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے، یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا، لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا، تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں۔ تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا، یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ، تو آج کیا کر لے تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں۔ اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا، وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ، لیکن علماء کہتے ہیں اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت۔ ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا۔ اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے، اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا۔